بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنا تھا کہ بدعت بانجھ نہیں ہوتی، اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ ہمارے جو میلادی دوست ہیں، ان کے ہاں سب سے پہلے 12 ربیع الاول جو ہے یہ 12 وفات کے نام سے مشہور تھا۔ پھر 12 وفات سے 12 میلاد ہوا، پھر 12 میلاد سے 12 عید میلاد ہوا، پھر 12 عید میلاد سے 12 جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا۔ پھر یہ جو عید ہے اس کے دلائل قرآن و سنت سے گھڑ کے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت ہم نہیں سمجھے کہ یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے، اس جشن کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے کبھی اس حوالے سے کوئی غور ہی نہیں کیا تھا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس جشن سے مراد دل کے اندر فرحت و خوشی منانا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ اگرچہ یہ بھی سلف صالحین سے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، لیکن یہ جو جشن کا معنی ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک مولوی صاحب کا کلپ وائرل ہوا ہے جس میں وہ جشن کا معنی سمجھا رہے ہیں۔ ابزا مولوی صاحب سے جشن کا معنی سمجھے۔ اور پھر میں جان بوجھ کر کے، حالانکہ قرآن میں موجود ہے، قرآن نے تو یہاں تک کہا کہ بھنگڑے پاؤ، قرآن نے فل یفرحوا، خوشی مناؤ، تو خوشی کیسے مناتے ہیں؟ یوں کر کے خوشی کیسے؟ تو مولوی صاحب نے جشن کے حوالے سے دلیل دینے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوشی مناؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ خوشی جو ہے ہاتھ باندھ کے اور منہ جو ہے نیچے کر کے تھوڑی نہ منائی جاتی ہے، ہاتھ کھول کے منائی جاتی ہے۔ تو اس سے مراد بھنگڑا بھی ہے، ڈانس مجرا، عورتیں اور مرد مکس ہوں، علیحدہ سے مجرا کریں، روڈوں پہ نکلیں، آہو بکا کریں اور باہر اپنی جو ہے نا آوازیں بلند کریں۔ اس سے مراد یہ جو جشن ہے یہ جشن عید میلاد النبی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، اور خوشی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے نہیں منائی جاتی۔ تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ لوگ اپنی جو بدعات ہیں، اپنی جو گمراہیاں گھڑی ہوئی ہیں، ان کو کس حد تک جو ہے نا ثابت کرنے کی قرآن و سنت کا جو معنی مفہوم ہے، تشریح ہے، اس کو تروڑ مروڑ کے، کیا ان کے دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے کہ فَلْيَفْرَحُوا؟ اب ان سے پوچھا جائے کہ فَلْيَفْرَحُوا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، اس چیز کا میلاد کے حوالے سے کوئی تذکرہ ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ خوشی منانی چاہیے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی جو ولادت ہے یقیناً نعمت ہے، لیکن جو اصل نعمت ہے وہ اسلام ہے، اور نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہے۔ نبوت اور رسالت پہ یہ جشن خوشی نہیں مناتے، نبی علیہ السلام کی ولادت پہ خوشی مناتے ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو اس فَلْيَفْرَحُوا کا کیا مطلب ہے؟ ڈانس اور مجرا کریں، روڈوں پہ نکل آئیں اور سپیکروں کے اندر نعرے بازی کریں، عورتیں اور مرد نعتیں پڑھیں، پردہ جو ہے اس کا نام و نشان، یہ جو پردہ ہے اس کو بالکل سرے سے ختم کر دیا جائے۔ کیا فَلْيَفْرَحُوا کا یہی مطلب ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، کیا یہ جو فَلْيَفْرَحُوا کا معنی مفہوم آپ بیان کرتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، سلف صالحین، ائمہ حدیث و محدثین، کیا یہ فَلْيَفْرَحُوا کا مفہوم نہیں جانتے تھے؟ قرآن و سنت کی من چاہی تفسیر کرنا یہ جو ہے یہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل ہے۔